السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا۔ یار محمد کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور ایک ہفتے بعد اسے پھانسی ہونی تھی۔ پھانسی سے کچھ لمحے پہلے یار محمد رو رہا تھا تو جج نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ جج نے اسے کہا، موت کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہو؟ تو یار محمد نے کہا، میں موت کی وجہ سے نہیں ڈرتا، رو میں اس بات پر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے ایک بینک میں ڈاکہ ڈالا اور وہاں سے 5 کروڑ اور 60 لاکھ روپے لوٹے تھے۔ پیسے گھر لا کر میں نے ایک پرانے ماڈل کے ٹی وی کے اندر رکھ لیے تھے اور یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی، حتیٰ کہ میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتائی۔ اب مجھے ڈر ہے کہ میرے مر جانے کے بعد بیوی وہ ٹی وی فروخت کر دے گی کباڑ میں، اسی طرح میرے اتنے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ یار محمد کو سولی پر لٹکا دیا گیا تو جج نے اس کے گھر کیا اور اس کی بیوی سے 10 لاکھ روپے میں وہ پرانا ٹی وی خرید لیا۔ گھر جا کر اس نے وہ ٹی وی کو توڑا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے اندر یار محمد ایک تندور پر روٹیاں لگاتا تھا۔ صبح جاتا اور پھر رات کیے تک ادھر روٹیاں لگاتا رہتا۔ یار محمد کی بیوی اس پر بہت خفا تھی کہ تم گھر مجھے اور میرے بچوں کو وقت نہیں دیتے، صبح گھر سے نکلتے ہو اور رات کو آتے ہو، ایسے نہیں چلے گا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے کیونکہ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ میں تمہارے اور اپنے بچوں کی خاطر یہ کوشش کر رہا ہوں، ابھی میرے جسم میں طاقت ہے کہ اس وقت محنت کر کے مزدوری روٹی کماتا ہوں، لیکن جب بڑھاپے آ جائے گا تو مجھ سے کام نہیں ہوگا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بچوں کی خاطر پیسہ اکٹھا کر لوں تاکہ ان کی پڑھائی اور مستقبل میں ہونے والے اخراجات پورے ہو سکیں۔ ایک رات یار محمد اپنے تندور بند کر کے گھر واپس آ رہا تھا۔ اس نے ایک سڑک پر عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کی ٹانگیں ہل رہی ہیں۔ یار محمد نے سوچا کہ شاید آدمی کو کچھ ہو گیا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید اسے میری مدد کی ضرورت ہے۔ مگر وہ جیسے ہی آدمی کے قریب گیا تو اس کی روح لرزر ہو گئی، کیونکہ آدمی کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے سینے میں کسی نے خنجر کھونک دیا تھا اور آدمی اس کے سامنے پڑا تھا۔ یار محمد کی بات قسمتی تھی کہ یہ آدمی کی جان کو کانپ رہے تھے۔ آدمی کی جان اس کی گود میں ہی نکل گئی۔ آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، سے اتری اور فوراً ہمت کر کے اس کے سینے سے وہ خنجر نکالا اور آدمی کو سہارا دے میں اٹھائے۔ اس شخص کی مدد چاہا تھا لیکن ان سے پولیس کی گاڑی بات نہیں سنی اور اسے پولیس والوں نے یار محمد کی حالت دیکھ کر لاش کے ہاتھ میں کر دی اور یار محمد کو خنجر دو کی کیس میں اس کے سامنے پڑا تھا، ڈال دیا گیا۔ یار محمد کی بات کی بیوی تھی کہ جب سبق پہنچی تو اس نے شوہر کے ہاتھوں پر اپنا ایک قتل ہوا دیکھا تو اس نے کئی پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ خوف سے کانپنے لگی، سر پر پیٹنے لگی اور اسے خود سے زیادہ اپنے چھوٹے بچوں کی فکر لاحق تھی۔ ان کا کیا بنے گا؟ ان کی بیوی اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے آئی تو یار محمد نے رونا شروع کر دیا کہ اس نے اپنی بیوی اس بات کا یقین دلایا کہ تجھے تو پتہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے جھگڑا تک نہیں کیا۔ وہ آدمی زخمی حالت میں ویران سڑک پر پڑا تھا۔ میں نے اس شخص کی مدد کرنا چاہا مگر الٹا مجھے ہی اس کا قاتل سمجھ کر ہی ان لوگوں نے پکڑ لیا۔ اب مجھے نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی بے گناہی کا ثبوت کیسے دوں۔ وہ آدمی بھی اس دنیا سے چلا گیا جو میری بے گناہی کا خاص ثبوت تھا۔ بیوی نے اسے تسلی دی اور کہا، تم فکر مت کرو، میں ایک وکیل صاحب کو جانتی ہوں جو بہت اچھے انسان ہیں، وہ ہماری مدد ضرور کریں گے اور تمہارا کیس لڑیں گے۔ یار محمد کی بیوی نے ایک وکیل صاحب کے پاس گئی۔ وکیل صاحب نے اس کی پوری کہانی سنی اور اس بات کا یقین دلایا کہ میں نے تمہارے شوہر کا کیس لڑوں گا مفت کی کسی معاوضے کے۔ کچھ عرصہ بعد یار محمد عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب نے وکیل کے دلائل سنے۔ وکیل صاحب نے جج کو قائل کرنے کی کوشش کی اور اسے ساری حقیقت بتائی، مگر بدقسمتی سے تمام ثبوت یار محمد کے خلاف ہی جا رہے تھے۔
جج نے اپنا فیصلہ یار محمد کے خلاف محفوظ کر لیا۔ یار محمد کی پھانسی کی تاریخ طے کی گئی۔ اب یار محمد کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ نہیں پا سکتا۔ اس کے گھنے چنے زندگی کے باقی دن بھر پڑ چکے ہیں۔ آدھی رات کو جج صاحب اپنے گرم بسترے میں اپنے گھر میں سو رہے تھے کہ گھر کے ملازم نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ جج اپنے ملازم پر بہت ناراض ہوا کہ رات کے اس پیر تم نے مجھے نیند سے کیوں بیدار کیا۔ ملازم نے ایسے کہا، جناب آپ مجھ پر خفا مت ہوں، گھر کے چوکیدار نے مجھے بتایا ہے کہ کوئی عورت دروازے کے باہر بیٹھی ہے۔ چوکیدار نے اسے بھگانے کی بہت کوشش کی مگر اس نے کہا، میں نے جج صاحب سے ملے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ سردی کی شدت کی وجہ سے عورت مر نہ جائے اس لیے آپ کو جگایا ہے، اس سے پوچھنے کے کہ آپ اس عورت سے ملیں گے یا پھر اسے سردی میں مرنے دیا جائے۔ جج نے غصے میں کہا، مرتی ہے تو مرنے دو، میں نے اس سے نہیں کہا کہ آدھی رات کو یوں مجھ سے ملنے آ جائے۔ ملازم نے چوکیدار سے کہا کہ جج صاحب اس وقت کسی سے نہیں مل سکتے، لہٰذا عورت سے کہو کہ واپس چلی جائے۔ عورت نے کہا، میں صبح تک ادھر ہی بیٹھی رہوں گی۔ جج نے دل میں سوچا کہ کہیں عورت ضد میں آ جا کر گیٹ کے سامنے رات ہی نہ گزار دے۔ وہ اپنے بستر سے اٹھا اور عورت سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ عورت کے رات کے اس پیر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ یار محمد کی بیوی نے کہا، جج صاحب میرا شوہر بے گناہ ہے، آپ نے اس کے خلاف اپنا مقدمہ فیصلہ سنایا ہے۔ میرا اس دنیا میں اپنے شوہر کے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہے۔ میرے بچے یتیم ہو جائیں گے اور میں والا وارثہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد اس نے جج کو سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح میرا شوہر سڑک کے کنارے پر ایک زخمی کی مدد کرنے گیا اور اسی طرح پولیس والوں نے اسے موقع پکڑ لیا۔ جج نے یار محمد کی بیوی سے کہا کہ اس بات کا وعدہ تو نہیں کر سکتا لیکن تمہارا شوہر بچ جائے گا، مگر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ عورت واپس چلی گئی اور جج ساری رات سو نہ سکا۔ اسے بار بار عورت کا افسردہ چہرہ پریشان کر رہا تھا۔ اگلے دن جج صاحب نے یار محمد سے ملاقات کی اور اس سے کہا، سچ بتاؤ تم نے زندگی میں ایسا کیا کیا ہے جو تم سے اس کیس میں بری طرح پوری طرح پھنس چکے ہو؟ کیا زندگی میں تجھے سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اگر تم مجھے حقیقت بتاؤ گے تو ہو سکتا ہے تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ یار محمد نے رو کر کہا، جج صاحب ویسے تو میں نے زندگی میں کسی سے کوئی تکلیف نہیں دی مگر ایک دفعہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی۔ غلطی کے فوراً بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا مگر اس وقت میں غلطی کا ازالہ نہیں دے سکتا تھا۔ میں اپنے تندور پر روٹیاں لگا رہا تھا کہ گاہکوں کی ایک لمبی قطار روٹیاں لینے کے لیے کھڑی تھی۔ میں گاہکوں کو روٹیاں دینے میں مصروف تھا کہ ایک بلی کے گوندے ہوئے آٹے میں گھس گئی۔ اس نے نہ صرف آٹا خراب کیا بلکہ کچھ روٹیوں کا بھی ستیاناش کر دیا۔ مجھے کام کی تھکاوٹ سے پہلے ہی تھی، اوپر سے بلی نے میرا نقصان کر دیا۔ میں نے غصے میں آ کر بلی کو پکڑا اور تندور میں ڈال دیا۔ بلی کے چیخیں سن کر مجھے خوف سے کانپنے لگا۔ مجھے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور میں نے جلتے ہوئے تندور میں ہاتھ ڈال کر بلی کو نکالنا چاہا۔ میرا ہاتھ تو جل گیا لیکن بلی پار نہ لا سکا اور وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اس نے جج صاحب کو اپنا جلا ہوا ہاتھ بھی دکھایا۔ یہی میری زندگی کی واحد غلطی تھی جس نے مجھے خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے آج اس مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ جج نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تمام گواہوں کی موجودگی میں تم بری طرح کیس میں پھنس چکے ہو۔ میرا نہیں خیال کہ تمہارے بچنے کی کوئی امید باقی ہے۔ یار محمد جج کے یہ الفاظ سن کر حیران ہو گیا۔ پھانسی سے ایک دن قبل وہ دہاڑے مار کر رو رہا تھا۔ جج نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو کہا، کیا موت کی خوف کی وجہ سے اتنا رو رہے ہو؟ یار محمد نے کہا، نہیں جج صاحب، مرنا تو ایک دن سب کو ہی ہے۔ رو میں اس بات پر رہا ہوں کہ مفلسی سے تنگ آ کر میں نے ایک بینک میں ڈاکہ مارا تھا، 5 کروڑ 60 لاکھ کی رقم لوٹ کر گھر لایا۔ بیوی سے چھپ کر میں نے وہ رقم کباڑ خانے میں پڑے ہوئے ایک پرانے ماڈل کے ٹی وی میں ڈال دیے۔ اپنی بیوی کو اس لیے نہیں بتایا کہ وہ راز کی کچی عورت ہے، اس کے پیٹ میں کچھ نہیں ٹھہرتا۔ اب جب کہ مجھے تھوڑی ہی دیر میں پھانسی ہونے والی ہے
تو مجھے اتنا وقت بھی نہیں دیا جا رہا کہ میں اپنی بیوی کو بتا سکوں کہ وہ پرانا ٹی وی ہمارے لیے کتنا اہم ہے، وہ جلدی سے اسے توڑ کر پیسے نکال سکے۔ جج نے کہا تم فکر مت کرو، تمہارا یہ کام میں خود کروں گا۔ یار محمد نے جج کا شکر ادا کیا۔ فجر کے وقت اسے سہولت دی تو اس کی بیوی دروازے پر آئی۔ ایک ملازم نے عورت سے کہا جی ہم اولڈ کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئے ہیں، آپ کے گھر میں موجود جو چیزیں بھی پرانی ہیں ہم وہ اچھی طرح قیمت پر آپ سے خریدیں گے۔ عورت نے کہا ہمارے گھر میں 3 چیزیں پرانی ہیں، ایک لالٹین، ایک ٹی وی اور ایک پیانو بھی ہے، مگر میں یہ چیزیں فروخت نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے عورت نے دروازہ بند کر لیا۔ ملازموں نے جج کو کال کری اور کچھ دیر بعد دوبارہ دروازے پر دستک دی اور عورت سے کہا 4 لاکھ پیانو کے، 5 لاکھ ٹی وی کے اور 2 لاکھ لالٹین کے ملیں گے، اگر سودا منظور ہے تو بتائیں۔ عورت نے دوبارہ دروازہ بند کر لیا۔ ملازموں نے دوبارہ جج صاحب کو کال کی، عورت نہیں مان رہی۔ جج نے کہا مان جائے گی، تم چیزوں کے ریٹ بڑھا دو۔ تیسری بار دروازے پر دستک دی، عورت نے کہا دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا پیانو کا 10 لاکھ، ٹی وی کا 12 لاکھ اور 5 لاکھ لالٹین کا ملے گا، اگر سودا منظور ہے تو بتاؤ۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے مجھے سودا منظور ہے، مگر پیسے پہلے پھر چیزیں آپ کے حوالے کروں گی۔ ملازموں نے عورت کو 27 لاکھ ادا کر کے اسے پیانو، لالٹین اور ٹی وی لے کر آئے اور جج کے حوالے کیا۔ جج نے لالٹین اور پیانو ملازموں کو دی اور ٹی وی لے کر بند کمرے میں اسے توڑنا شروع کیا۔ حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ ٹی وی کی اسکرین کے پیچھے 2 مرے ہوئے چوہے پڑے ہیں۔ جج اپنا سر پکڑ کر ادھر ہی بیٹھ گیا اور دل میں سوچا کہ مرنے والا یار محمد نے مرتے وقت بھی مجھے چونا لگا دیا ہے اور اپنی بیوی اور بچوں کے لیے ساری عمر کے خرچے کا بندوبست کیا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز مسٹر این پی کو لائک، کمنٹ اور آگے شیئر بھی کریں۔ تھینک یو۔